بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے قرآن کریم کی تلاوت کی فضیلت۔ معزز ناظرین، قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کے پڑھنے سے دلوں کو سکون ملتا ہے، گناہوں کی معافی ملتی ہے، بیماریوں سے شفا ملتی ہے، گناہوں کی معافی ملتی ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب ملتا ہے، اور رب ذوالجلال اس کی برکت سے دنیا اور آخرت میں عزتیں عطا فرماتا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت، اس پر بندے کو بے حد ثواب ملتا ہے، لیکن اس کے مختلف مراحل ہیں۔ ایک ہے قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا، ایک ہے قرآن مجید کو حفظ کرنا، اور ایک ہے قرآن مجید کو ناظرہ پڑھنا۔ اب قرآن مجید کو اگر بندہ سمجھ کر پڑھے تو اس پر بہت زیادہ ثواب ہے، اور اس سے یہ ہے کہ انسان جب قرآن مجید کو پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، اور پھر اس پر غور و فکر کرتا ہے، اس کو پتہ ہے قرآن مجید میں کیا حکم دیا گیا ہے، کس چیز کے کرنے کا حکم ہے، کس چیز سے منع کیا گیا ہے، اور قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے۔ بندہ اس کو پڑھتا ہے، اس کا ترجمہ پڑھتا ہے، اس کی تفسیر پڑھتا ہے، تو اس پر اللہ تعالیٰ ثواب بھی زیادہ عطا فرماتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے اور اس نے قرآن مجید کی ایک آیت کو پڑھا اور دوسرے نے پورا قرآن مجید پڑھا۔ اب جس نے قرآن مجید کی ایک آیت کو پڑھا اس کو اللہ تعالیٰ زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ فرمایا جس نے پورا قرآن مجید پڑھا اس نے اس کو سمجھا نہیں ہے، اس نے یہ نہیں جانا کہ قرآن کریم کس کام کے کرنے کا حکم دے رہا ہے اور کس کام سے منع کر رہا ہے، اس نے بس پڑھ لیا۔ لیکن دوسرے نے قرآن مجید کو سمجھا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے، اس آیت کا شان نزول کیا ہے، اب اس نے سمجھ کر پڑھا تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں ایک شخص پورا قرآن کریم پڑھے، ایک ایک آیت پڑھے، جس نے ایک آیت کو پڑھا اس نے سمجھ کر پڑھا تو اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد ہے پھر حافظ قرآن، کہ اگر بندہ قرآن مجید کو حفظ کرتا ہے، زبانی یاد کرتا ہے، اور یاد کرنے کے بعد اس پر عمل کرتا ہے، اس کو یاد رکھتا ہے، حلال کو حلال جانتا ہے، حرام کو حرام جانتا ہے، اور پھر جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ان پر عمل کرتا ہے، اور جن سے منع کیا ان سے باز آ جاتا ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن حافظ قرآن کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا، وہ اپنے خاندان کے 70 افراد ان کو لے کر جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہے پھر ناظرہ قرآن کریم۔ اب ایک ہے ترجمہ، تفسیر، اور اس کے بعد ہے قرآن مجید حفظ کرنا، اور اس کے بعد ہے ناظرہ پڑھنا۔ اب اگر بندہ قرآن مجید کو صرف ناظرہ پڑھ لیتا ہے اور اپنی اولادوں کو پڑھا دیتا ہے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جس شخص نے اپنی اولاد کو قرآن کریم کی تعلیم دی، ناظرہ قرآن کریم کی، تو اللہ تعالیٰ اس کے والدین کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ گویا قرآن مجید کو بندہ سمجھ کر پڑھے پھر بھی ثواب ہے، قرآن مجید کو بندہ حفظ کرے پھر بھی ثواب ہے، قرآن مجید کو بندہ ناظرہ پڑھے پھر بھی ثواب ہے، لیکن سب سے افضل یہ ہے کہ جب قرآن کریم کو پڑھا جائے تو سمجھ کر پڑھا جائے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک شخص وہ قرآن مجید کی تلاوت میں مصروف رہتا ہے، وہ زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، بس اس کو قرآن سے پیار ہو جاتا ہے۔ جب وہ بار بار قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے اس کا معمول بن جاتا ہے، اب اس کے دل کے اندر کوئی خواہشات ہوتی ہیں، کوئی دعائیں ہوتی ہیں کہ میں یہ دعا کروں، لیکن قرآن کریم پڑھنے میں مصروف رہتا ہے۔ اب اس کو دعا کرنے کا بھی وقت نہیں ملتا کیونکہ زیادہ قرآن کریم کی تلاوت میں مشغول رہتا ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ابھی اس نے اللہ سے مانگا نہیں، دل میں سوچ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی مراد کو پورا فرما دیتا ہے۔
اس وجہ سے کہ بندہ قرآن کریم کی تلاوت میں مصروف رہتا ہے۔ آج گھر گھر کے اندر پریشانی ہے، کوئی بندہ وہ بیمار ہے، کوئی اپنے معمولات کی وجہ سے پریشان ہے، تو اب بہت زیادہ پریشانیوں میں انسان الجھے ہوئے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ مجھ پر کسی نے جادو کر دیا، طرح طرح کی باتیں معاشرے میں سننے کو ملتی ہیں۔ اس کا ایک حل ہے کہ آئیے ہم قرآن مجید کے ساتھ پیار کریں، ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں، ہم قرآن مجید کی تلاوت کرنا اپنا معمول بنائیں۔ اللہ تعالیٰ نے بیماریوں کی شفا قرآن مجید کے اندر رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے دلوں کا سکون قرآن مجید کے اندر رکھا ہے۔ یعنی ہم قرآن مجید کو پڑھیں گے تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابیاں عطا فرمائے گا۔ اس لیے کوشش کریں کہ اپنی زندگی میں یہ معمول بنائیں، صبح اٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کرنا، کیونکہ جب بندہ صبح اٹھتا ہے وہ اٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، تو اب تلاوت کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو آسان کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے کی، قرآن مجید کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کر کے اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔